اصل تو پہلے ذہن آزاد ہوتے ہیں، پھر جسم آزاد ہوتے ہیں۔ پہلے روحیں آزادی کی تڑپ میں پیدا ہوتی، پھر جسم اور ملک آباد ہوتے۔ جو ذہنی ہی غلام، جن کی فکری غلام ہو، جن کی پوری یہ والی سوچنے کی کیفیت غلام ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آنے والے وقت میں یہ جو امام مہدی کا تذکرہ آتا ہے، ویسے تو ہم کوشش کریں گے کہ امام مہدی کے حوالے سے کسی مناسب وقت میں، اس لیے کہ وہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے جو ظاہر امت مسلمہ میں کم و بیش اس پر اجماع ہے کہ امام مہدی کو تو آنا ہے۔ وہ اہل تشیع، ان کے یہاں بھی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ امام مہدی پہلے ایک چکر لگا کے دنیا کا چلے گا، آنا پھر دوبارہ ہے، جبکہ بقیہ سارے لوگوں کا ہے کہ ایک شخصیت پیدا ہوگی اور ایک فرد اور ایک لیڈرشپ نمودار ہوگی جو بالآخر اس سارے کرائسس میں اور پریشانیوں میں ایک نجات کی کیفیت پیدا کرے گی۔ ویسے یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ اچھی امیدوں پر چلنا کا نام، اور امام مہدی کے تصور سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی کیفیت پیدا ہوتی، کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ میں کہنے کی اگر اجازت دیں، امام مہدی کا بہت اسٹرانگ تصور اہل تشیع میں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں اور بالکل کام چھوڑ دیا ہے، سب کچھ ہوا قربانی، اور بلکہ نعرہ یہ لگا دیا گیا کہ امام مہدی کے آنے تک جو بھی سامنے قائد ہے، اے اللہ اس کو زندہ رکھ۔ اصل میں تو وہ جب آئے گا لیکن اس وقت تک تو یہ کام کریں گے۔ اور وہ جو ایک امام خمینی کے بارے میں آتا ہے، کہا کہ امام مہدی کا تصور اس لیے نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے تم بیٹھ جاؤ، جد و جہد کے عمل کو چھوڑ دو، اس کی وجہ سے تو جد و جہد بڑھنی چاہیے، اور اس کی، اور پھر یہ وہی نہیں ہے، یہ جتنی اس وقت جانیں اپنی جو بعض لوگوں کے نزدیک قربان کر رہے ہیں، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ جو جانیں لوگ لڑا رہے ہیں ان میں بھی تصور مہدی بڑا مضبوط۔ تو اس لیے یہ جو بات تو بڑی لاجیکل لگتی ہے کہ اس سے ذرا بے عملی پیدا ہوتی ہے، کہاں پیدا ہوتی ہے؟ روئے زمین پہ ایسی کوئی جگہ نہیں۔ جہاں تصور مہدی کمزور ہے وہاں بے عملی زیادہ ہے، جہاں تصور مہدی جتنا مضبوط ہے وہاں عمل، جد و جہد اور جانیں لڑانے کی کیفیت اتنی زیادہ ہے۔ عمل بالکل کچھ اور ہو رہا ہے، ویسے لاجک اور عقل وہ کچھ اور کہتا ہے، لیکن تو جو بھی آنے والے وقت میں یہ کیفیت ہوگی، اس میں جو مستقبل کی یہ حکمرانی وہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں جو یہ بات آتی ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ پتھر اور درخت اور جس کی اوٹ میں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہ پکار کے بتا رہے ہوں گے کہ ادھر یہ شخص موجود ہے، اور اس کو ٹریس کر لیا جائے گا، یعنی ٹیکنالوجیکلی اس قدر ایڈوانسڈ ہوں گے۔ اور ایک خیال یہ ہے، کیا ہوگا یہ تو بات ہے کہ دنیا میں اس وقت روئے زمین پر ایک گروہ ایسا ہے جو صرف ایک نسل کا ہے، جس میں کوئی دوسری نسل ہے ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ یہودی۔ اس لیے کہ یہودی کوئی دوسرا قبول نہیں کر سکتا، یہ تو پیدائشی جو یہودی ہے بس وہ یہودی، قبول یہودیت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان یہودی ہو جائے، کوئی عیسائی یہودی ہو جائے، وہ تو نسلی مذہب ہے۔ اور یہ جو جینس کی ڈیولپمنٹ جس طرح چل رہی ہے، کوئی چیز اس طرح کی ہو گئی جو اس نسل کے لوگوں کو یہ ٹریس کرے گی، اور پھر یہ جو لیزر ٹیکنالوجی ہے یہ اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی کہ اس نسل کے جو لوگ ہیں صرف ان پر اٹیک ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف اس خاص نسل کے لوگوں کو وہی پتہ بھی ان کا چلے گا، پہچانے بھی جائیں گے، اور وہ پورا طرح کی کیفیت یہ خیال کیا ہوگا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہ پورا جو قائد ہوگا وہ ایسا بالکل اللہ میاں کی گائے قسم کا ہوگا، نہیں، وہ دنیا کو سمجھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ پوری قوم جن کو اپنے آپ مایوسی، تو وہ قوم کا رونا نہیں روئے گا کہ قوم بڑی خراب ہے، بڑی بگڑی ہوئی ہے، بڑی
नाअहल है और दूसरों की कौम को देख देख कर उनका तस्करा करते रहें कि वो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ बड़ा डिसिप्लिन है, उनके यहाँ बड़ी हर चीज में ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ तो ना ऑर्गेनाइजेशन है ना डिसिप्लिन है, कुछ है नहीं। रोना रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस माँ और बाप की तरह का वो नहीं होगा कि जो अपना बच्चा जो जरा कमजोर सा है, जरा रंग और रोगन उसका खराब है और सूरत शक्ल अच्छी नहीं है, तो अपने बच्चे की बजाय दूसरे की माँ के बच्चे की तरफ देखना शुरू कर दे। علم زندگی